بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 خصوصیات۔ اللہ رب العزت نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت سے افضل اور اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہاں آپ کو بہت سی ایسی خوبیاں اور خصوصیات بھی عطا فرمائی ہے جو تمام انبیاء اور کل کائنات سے آپ کو ممتاز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں خصوصیات آپ کو دے رکھے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 خصوصیات کا ذکر کرنا مقصود ہے، تاکہ ہم اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو پہچان کر ان کی سچی اتباع و پیروی شروع کر دے اور دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح کے حقدار بن جائے۔ دوستو، اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کچھ یوں ہے۔ پہلے تمام نبی کسی علاقے یا مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے نبی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے محمد، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پہلے ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 2 خصوصیت، تمام انبیاء پر برتری۔ اللہ تعالیٰ نے عالمی ارواح میں تمام انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا عہد لے کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہی سارے انبیاء سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو تمہارے کتاب کی تصدیق کرے، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ معراج کی سیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امامت کا منصب آپ کو عطا فرمایا ہے، جو آپ کے لیے بڑے عظمت کا بات ہے۔ نمبر 3 خاتم النبیین کا اعزاز۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد آبا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کے مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور ان تمام انبیاء کرام کی مثال جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے مکان بنایا اور بہت اچھا اور خوبصورت بنایا، لیکن مکان کے ایک کونے میں سے ایک اینٹ کی خالی جگہ رہ گئی۔ لوگ اس کے مکان کے چاروں طرف گھومے، وہ مکان ان کو بڑا اچھا لگا اور مکان بنانے والے سے کہنے لگے کہ آپ نے اس جگہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھ دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں وہ خاتم النبیین ہوں۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار سب سے زیادہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔
نمبر 5 سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا تحفہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جناب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی۔ آپ نے سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، وہ یہ ہے سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ۔ آخری 2 آیت مزید فرمایا کہ جو شخص یہ 2 آیت پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی ہر چیز ضرور دی جائے گی۔ نمبر 6، 7 اور 8 مالی غنیمت کی حلت، تمام زمین کا پاکیزہ اور مسجد ہونا، ایک ماہ کی مسافت سے روب۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی خصوصیات سے نوازا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو عنایت نہیں کی گئی۔ نمبر 1، ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ نمبر 2، پہلے کسی نبی کے لیے مالی غنیمت حلال نہ تھا لیکن میرے لیے اسے حلال کیا گیا ہے، میرے لیے ہی تمام زمین پاک، مطہر اور مسجد بنا دی گئی ہے، لہٰذا جو شخص کے پالے اس کو نماز، وہ اسی جگہ نماز پڑھ لے۔ نمبر 4، اور میری ایسے روب سے مدد کی گئی جو لوگوں پر ایک ماہ کی مسافت سے طاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ نمبر 9، روز قیامت سفارش کا حق۔ نمبر 10، آسمانوں کی سیر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا کر معراج اور سیر کروائی اور کئی ایک تحائف سے نوازا، ان میں سے سرفرست نماز ہے، یہ اعزاز کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں۔ نمبر 11، نماز میں آگے پیچھے یک ساتھ دیکھنا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف سامنے ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم، تمہارا رکوع اور سجدہ مجھ سے مخفی نہیں ہوتا، میں تمہیں اپنے پیٹ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے زمین سے اٹھیں گے۔ نمبر 13، سب سے پہلے پل صراط عبور کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا، سب سے پہلے میں اس سے گزروں گا۔ نمبر 14، سب سے پہلے جنت میں داخلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں آنے میں ہم آخری ہیں، قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ نمبر 15، جنت میں بلا حساب داخلہ۔ نمبر 16، جنت میں سب سے زیادہ امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ نمبر 17، دل بیدار آنکھیں سوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ سے استفسار کیا، اے اللہ کے رسول، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہے اور میرا دل نہیں سوتا۔ نمبر 18، سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بھی دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے حتیٰ کہ خراٹے بھرنے لگے، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ نمبر 19، اگلے پچھلے گناہوں کی معافی۔ نمبر 20، نماز بیٹھ کر پڑھنے پر بھی پورا ثواب۔ نمبر 21، 30 جوانوں کی قوت۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 آدمیوں کی طاقت جتنی طاقت عطا کر رکھی تھی، اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن میں بیک وقت اپنی تمام ازواج کے قریب جاتے تھے۔ وہ 9 تھی۔ راوی حدیث قتادہ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طاقت رکھتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم باتیں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی قوت دی گئی ہے۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، حقیقت میں دیکھنا۔ نمبر 25، جامع کلمات کی عطا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور رعب کے ذریعہ میرے مدد کی گئی ہے۔ نمبر 24، آپ کی موجودگی عذاب سے بچاؤ کی ضامن۔ نمبر 25، قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال۔ نمبر 26، زمینی خزانوں کی چابیاں۔ 27، مقام، وسیلہ اور درجات فضیلہ کی عطا۔ نمبر 28، عرش کے قریب خاص مقام۔ 29، امت محمدیہ کو امتیازی حیثیت۔ نمبر 30، روز قیامت آپ کی رشتہ داری کا برقرار رہنا۔ نمبر 31، ریاض الجنہ کی عنایت۔ 32، نہر کوثر کا اعزاز۔ نمبر 33، ساتھی جن کا اسلام لانا۔ 34، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی محمدیہ کو اعزاز۔ 35، تحفظ قرآن کی ضمانت۔ 36، جمعہ کے دن کی خصوصی عنایت۔ نمبر 37، روزہ میں وصال کی اجازت۔ نمبر 38، آپ سے تبرک کا حصول۔ نمبر 39، تحفہ کی اجازت۔ نمبر 40، صدقہ کی حرمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقات لوگوں کی میل کچیل ہوتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے۔ دوستو، اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔